صفحہ نمبر 157 آیت نمبر 175 سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، تلاوت کر ان لوگوں کو اس آدمی کی بات جس کو ہم نے اپنی معرفت عنایت فرمائی تھی۔ فانسلخ منہا، پھر وہ اس معرفت سے نکل گیا۔ فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہیں تو اس کو پھر بلند درجہ عنایت فرمائیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ زمین کی طرف، مال کی طرف مائل ہوا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کے اوپر بوجھ باندھو تو بھی ہانپتا رہے، اس کو چھوڑ دو تو بھی ہانپتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کو یہ واقعہ بیان کر تاکہ لوگ فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بری مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے اور اپنی اوپر ظلم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی خبر بیان کر اپنی قوم کو جس کو ہم نے اپنی معرفت سے نوازا۔ یہ بلعام بن باعورہ مراد ہے، بڑا نیک بزرگ آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے تشریف لائے، لشکر ساتھ تھا، تو لوگ آئے بلعام بن باعورہ کے پاس کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آپ بد دعا کیجئے۔ تو اس نے انکار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں بد دعا نہیں کر سکتا، اس میں میرا بھی نقصان ہوگا، آپ لوگوں کا بھی نقصان ہوگا۔ وہ لوگ بار بار آئے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت بڑی رشوت پیش کی۔ بیوی نے یہ مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر، اور اس قوم کا اصرار ہے تو آپ جبارین قوم کی تائید کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام
کے حق میں بد دعا دے۔ روایت میں کہ وہ قوم ساتھ موجود تھی، بلعام نے جب بد دعا دینا شروع کر دی تو موسیٰ علیہ السلام کے بجائے جبارین قوم کا نام اس کی زبان پہ آتا کہ اس کو ہلاک کر یا اللہ۔ وہ لوگ چیخنے لگے، ہم تو آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دیں، آپ تو ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ تو بلعام بن باعورہ کہنے لگا کہ یہ میری زبان کی اختیار نہیں ہے، میں ان کے متعلق کہنا چاہتا ہوں اور تمہاری قوم کا تذکرہ میری زبان سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گمراہ کر دیا، اور ایک روایت معارف القرآن کے اندر ہے کہ اس کی زبان اتنی لمبی ہو گئی کہ سینے تک لمبی ہوتی تھی، منہ میں اس کی زبان سنبھل نہیں سکتی تھی، سینے تک لمبی رہتی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ بد دعا مجھ پہ لوٹ گئی۔ نبی وقت کو بد دعا دینا یہ اپنی ہی ہلاکت ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ولی کی بغاوت اور اس سے دشمنی جس نے کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ میرے کسی ولی سے جو دشمنی کرے اس آدمی کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، اور پھر نبی کے خلاف جو بد دعا دے۔ تو بلعام بن باعورہ باوجود معرفت الہی کے گمراہ ہو گیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میں تو ویسے بھی گمراہ ہو گیا، میری زبان لمبی ہو گئی۔ تو اس نے جبارین قوم سے کہا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ شیطان نے اس کو یہ طریقہ بتایا، کیسا کرے کہ بنی اسرائیل کا جو یہ لشکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، یہ لوگ عرصے سے گھر سے نکلے ہوئے، ایسا کرے کہ ان میں جوان عورتیں بھیج دیں اور ان کو بتا دیں کہ وہ لشکر والے جو بھی فحاشی عریانی بے حیائی کرنا چاہے تو تم کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ تو اس راستے اس لشکر سے اللہ کی نصرت اٹھ گئی، اور یہ فحاشی عریانی کے متعلق روایات میں ہے کہ اس سے زمین پہ اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ جو قوم فحاش اور عریان بن جائے تو یہ قہر الہی کو دعوت ہے۔ تو بلعام بن باعورہ گمراہ ہو گیا۔ بطور عبرت قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا کہ کوئی یہ نہ سوچے میں بڑا نیک ہوں، مجھے معرفت الہی حاصل ہے۔ نہیں، انسان گناہ سے بچتا ہے تو بھی اللہ کے فضل سے، نیکی کی توفیق ہوتی ہے تو بھی اللہ کے فضل سے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ نہ گناہ سے حفاظت اپنی طرف منسوب کرے اور نہ نیکی کرو جہان اپنا کمال سمجھے،
ہاں شکر یا اللہ آپ نے کرم فرمایا مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، یا اللہ آپ نے فضل فرمایا مجھے عبادت کی توفیق دی، تب اللہ اس عبادت کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور عبادت کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ وہ کسی ساتھی نے ہمارے بڑے استاذوں میں سے تھے، ان سے پوچھا کہ جی کسی عمل کی قبولیت کی نشانی اگر آپ بتا دیں تو فرمانے لگے کہ کوئی نیک عمل کوئی انسان کرے تو اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نسبت اور توفیق کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اللہ نے مجھے توفیق دی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کام دوبارہ نصیب ہو، یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ زبان سے اس کام کی نسبت اللہ کی طرف اور اس کام کی دوبارہ توفیق ہو، نیکی کے بعد نیکی بھی پچھلی نیکی کی قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی بڑے درجے پہ پہنچے، جب تک ایمان سمیت اللہ کی رضا سمیت موت نہیں آئی، خطرہ ہی خطرہ ہے، کسی بھی وقت انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب تک ایمان سمیت مجھے موت نہ آئے تو موت سے پہلے میں اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے اس کو ایمان مل جائے اور مجھے ارتداد ہو جائے، کیا معلوم، ہدایت تو اللہ کے راستے میں ہے۔ بلعام بن باورہ کتنا نیک آدمی تھا، کیسے گمراہ ہو گیا، اور بڑے بڑے مشرک کیسے دین میں آئے، کیسے جوہر دکھائے۔ نسبت اللہ کی طرف اور ہمیشہ اللہ کے فضل کی امید اور زبان سے اس کا ذکر کرنا، یا اللہ کے فضل سے ہوا، یا اللہ نے مجھے توفیق دی، پھر اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس انسان کو پھر اللہ استقامت عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، بیان کر اپنی قوم کو اس آدمی کا ذکر جس کو ہم نے اپنی معرفت دی تھی، پھر وہ ہماری معرفت سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ اس کو گمراہ کر دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے اس کو بلند درجے عنایت فرماتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ زمین یعنی مال و دولت کی طرف مائل ہوا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اس پہ بوجھ باندھو تو بھی ہانپتا ہے، کھلا چھوڑ دو تو بھی ہانپتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قصہ بیان کر تاکہ لوگ فکر کرنے میں لگ جائیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بری مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے اور اپنی اوپر ظلم کرتی ہے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ برکت نصیب فرما، اللہ اجر عنایت فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما،
جتنی زندگی ہماری رہتی ہے یا اللہ آپ کی رضا میں نیک اعمال میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار ہم سب کو نصیب فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم